जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त वतन अजीज के अंदर ये जो आप डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं कि फलाने पार्टी छोड़ दी, फलाने पार्टी छोड़ दी, जैसे कि शीरी मजारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, शाह साहब को रिलीज करने के फौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या, व्हाट इज द मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, क्यों किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, इससे हासिल क्या करना है। उसके अलावा डिस्कस करेंगे कि इस टाइम असद उमर साहब कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इमरान रियाज कहाँ हैं, वो किस हाल में हैं, और बहुत सारे दूसरे अकाबरीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहाँ हैं, और ये ओवरऑल गेम प्लान इस टाइम है क्या इस पीडीएम के टोले का। सबसे पहले तो मैं आपको शीरी मजारी साहबा के बारे में बताता चलूं कि शीरी मजारी साहबा जो हैं उन्हें उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की सिचुएशन ये बनी कि आप सबको पता है कि वो उनकी उम्र क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो बीमार थी इससे पहले भी। उन्हें जब जेल लेके गए तो पहली रात ही ऊपर से ऑर्डर्स आए। ऊपर से ऑर्डर डेफिनेटली शहबाज शरीफ से कम के तो नहीं होंगे। वो ऑर्डर्स आए कि उन्हें जेल के अंदर किसी किस्म का कोई तकिया, किसी किस्म की चटाई, चादर, कोई चीज ना दी जाए। वो जो एक सीमेंट का फर्श है जिसके ऊपर अक्सर कीड़े मकोड़े होते हैं, मैंने वो सेल्स देखे हुए हैं, उसके अंदर नंगे फर्श के ऊपर उन्हें लटाया जाए। और वो ज्यादा टाइम खड़ी रही उस रात क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं थी लेटने को वहां पर। और उसके अंदर एक इंडियन टॉयलेट होता है, इंडियन बाथरूम होता है, और वो टॉयलेट जो है वो खुला होता है। 6x8 का सेल होता है जिसके अंदर ही आपने रहना होता है, और उधर ही वो बाथरूम होता है ओपन। तो वो ज्यादा टाइम खड़ी रही उसके अंदर, जिससे उनके पांव सूज गए, स्वेलिंग हो गई उनके पांव के ऊपर, जिससे उन्हें बुखार हो गया। तो जब वो दूसरी दफा पकड़ी गई, तीसरी दफा पकड़ी गई, चौथी दफा पकड़ी गई, तो हर दफा उनकी तबीयत बहुत सख्त खराब थी। जब वो तीसरी दफा पकड़ के वापस गई इस हवालात में, सेल में, तो उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से रिक्वेस्ट की कि उन्हें किसी किस्म की कोई कुर्सी दे दी जाए, ताकि वो, वैसे तो जमीन पर बैठने की जगह नहीं है वहां, तो वो कुर्सी पर बैठ सकें, कोई पुरानी नई कोई भी कुर्सी दे दें। जानबूझकर उन्हें एक ऐसी कुर्सी दी गई जो टूटी हुई थी। जब वो उस पर बैठी तो वो कुर्सी टूट गई और वो गिरी बहुत बुरी तरह से, जिससे उन्हें चोटें आई, उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई। फिर उन्हें उनके बच्चों के बारे में धमकियां दी गई, उन्हें उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में धमकियां दी गई, और फिर उनसे ये स्टेटमेंट जो है वो ली गई। बड़ी बदकिस्मती की बात है जो कुछ हुआ है। वो एक बहादुर औरत है, हम सब उनका बड़ा एहतराम करते हैं, वो हमारी बहन है, हमें पता है कि वो एक बहादुर खातून है, और हमें पता है कि कितना उन्हें मजबूर करके, कितना उन्हें उनके शौहर का अभी इंतकाल हुआ था चंद महीने पहले, उन्हें किस तरीके से उनकी फैमिली ट्रेजेडी को बीच में ला के ब्लैकमेलिंग करके किस तरीके से उनसे ये स्टेटमेंट ली गई। अच्छा, उसके साथ साथ असद उमर साहब के साथ भी यही सलूक करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें भी अडयाला जेल में एक सेल में रखा हुआ है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा इस टाइम सख्ती है, उनको भी कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं है। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद उन्हें घर के खाने का और दूसरी चीजों का एक्सेस नहीं दिया जा रहा, इवन उनको दवाई का एक्सेस प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा, उनकी सेहत भी अंदर खराब है। और उनसे भी एक ही डिमांड है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप चले जाएं, आपको छोड़ देते हैं। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इससे थोड़ी देर पहले ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है कि असद उमर साहब को रिहा कर दिया जाए। अब देखते हैं कि उनके साथ भी वही किया जाता है जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ किया जा रहा है, क्योंकि असद उमर साहब को लालच भी दिया गया है कि अगर आप -1 कर देते हैं, मीन इमरान खान साहब से लातल्लकी कर देते हैं, तो फिर आने वाले सेटअप में हो सकता है आपको वजीर आजम बना दिया जाए या कोई और अहम जिम्मेदारी दे दी जाए। तो इसके बावजूद असद उमर साहब ने उन्हें दरखास्त की है कि वो ये नहीं करना चाहते, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही सफर करना चाहते हैं, और जो कोर्ट फैसला करेगी उसको ओबे करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ये पीडीएम का टोला भी कोर्ट के फैसले को ओबे करता है या नहीं करता। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी यही किया गया। बहुत सारी खबरें फैलाई गई कि शाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताया गया कि 7:30 बजे शाम में, मैं कल की बात कर रहा हूं, कल 7:30 बजे शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्लकी कर देंगी। जो ये दोनों खबरें गलत हुई। वजह उसकी जमशेद चीमा साहब और मुसरत जमशेद चीमा साहब की बेगम है, सरगोदा में रहती हैं, जो उनकी पहली शादी है, उनके थ्रू उन्हें मजबूर किया गया,
انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ان کے بچوں کو اور ان سے یہ سٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی گئی. اسی طریقے سے جو فیض کموکا صاحب ہیں فیصل آباد سے, انہیں بھی مجبور کر کے ان سے یہ سٹیٹمنٹ لی گئی. تو یہ سارا واٹ از دا میتھڈ بیہائنڈ دس آل میڈنس. میتھڈ یہ ہے یہ رانا ثناء اللہ اور ٹولے کا میتھڈ یہ ہے اس کے پیچھے کہ تمام جو مین اکابرین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہلوا دیا جائے, وہ تمام چھوڑ دیں. جیسے ہی وہ چھوڑ دیں عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا جائے, اکیلا کر دیا جائے ایک سائڈ کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ کینگرو کورٹس میں سے ان کے خلاف جعلی جو مقدمے بنائے جا رہے ہیں اس ٹائم, ان میں سے کسی میں سے انہیں نااہل کر دیا جائے. اب جب یہ سارے اکابرین چلے جائیں گے تو نہ یہ الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی سے, عمران خان کو نااہل کر کے ان کو بھی الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, اور پھر اکتوبر میں الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں اور الیکشن کروا کے اسی چوروں کے ٹولے کو دوبارہ سے حکومت میں بٹھا دیا جائے. یہ پرپز ہے, یہ آبجیکٹو ہے. اب ہم اس میں سے انالیسز رن کرتے ہیں دونوں, امیجن کر لیتے ہیں. پہلی بات تو ایسا ہوگا نہیں, عمران خان اپنے امیدوار تمام کے تمام کھڑے کریں گے. اگر ہمارے اب کے امیدوار آپ نے لے لیے تو اس کے پیچھے ہمارے پاس پہلے سے لسٹیں بنی ہوئی ہیں, ہمارے پاس امیدوار موجود ہیں جن کو ٹکٹس ایشو کیے جائیں گے. عمران خان صاحب نے بہت پہلے یہ کام کر لیا تھا. آپ نمبر 2 چوائس ہماری لے لیں گے, ہمارے پاس نمبر 3 چوائس موجود ہوگی, اس پہ بھی کام عمران خان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کر کے رکھا ہوا ہے بہت مہینے پہلے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ یہ کرنے والے ہیں. تو جو بھی سچویشن ہوگی, آپ ہماری پارٹی بین کریں گے, آزاد لوگ لڑیں گے, اور عمران خان کی ان کو جب پیچھے سے سپورٹ ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ووٹ عوام نے جن کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں, ستم کر رہے ہیں, عورتوں کو بے آبرو کر رہے ہیں آپ لوگ اس ٹائم, ان کی تحقیر کر رہے ہیں, وہ تمام لوگوں نے اب اگر کوئی کم بول رہا ہے تو انہوں نے ووٹ کے ٹائم پہ ٹھپا لگاتے ہوئے بڑے زور و شور سے بولنا ہے. لیکن ہم ایک دفعہ زیوم کر لیتے ہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں گے, آپ یہ الیکشن دھاندلی کر کے اپنی مرضی کے ریزلٹس لا کے سب کچھ کر کے, تو پھر آپ کیا کر لیں گے؟ کیا یہ چور ملک چلا لیں گے؟ نہیں, یہ نہیں چلا سکیں گے. ان چوروں سے ملک نہیں چلے گا, ملک اور زیادہ نیچے جائے گا. آج کی خبریں کیا ہے؟ آج کی ایک خبر ہے کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ اس ٹائم سری لنکا جو بینک ڈیفالٹ کر چکا ہے اس سے بھی بدتر اس ٹائم پرفارم کر رہی ہے. اور آج کی دوسری خبر یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ سری لنکا جو بینک ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے, بینکرپسی ہو چکی ہے وہاں پر, وہاں سے بھی زیادہ مہنگائی ہمارے ہاں ہو رہی ہے. لیکن ہماری پریورٹی کیا ہے؟ ہماری پریورٹی یہ ہے کہ کسی طرح سے شاہ محمود قریشی سے پاکستان تحریک انصاف کو سے ان کو الگ کیا جائے, کسی طریقے سے اسد عمر کو ظلم کر کے, ستم کر کے, تنگ کر کے ان کو پاکستان تحریک انصاف سے ہٹایا جائے, تاکہ عمران خان کو آئسولیٹ کر کے الیکشن کروا کے ان چوروں کو دوبارہ سے سیٹ پر بٹھایا جائے. تو یہ تمام کا تمام پلاننگ ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہمارے جا رہے ہیں, جو مین لوگ جا رہے ہیں, کچھ تو موسمی پرندے تھے نا جو آپ کو پتا ہے کہ شاپنگ کرنے آئے ہوئے تھے پولیٹیکل سیٹ کی, انہیں جدھر جو پارٹی اوپر جاتی نظر آتی ہے وہ بھاگ کے اس میں چلے جاتے ہیں. اور بدقسمتی ہمارے پولیٹیکل کلچر کی یہ ہے کہ ایسے لوگ سروائیو کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو پارٹیز بھی موقع دیتی ہیں جو کہ نہیں دینا چاہیے, لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں. جب ابھی بھی ہم نے ٹکٹس دی تو کچھ ایسے لوگوں کو یقیناً ٹکٹس اس دفعہ بھی ملی جو بالکل موسمی تھے, اب وہ بھاگ رہے ہیں. تو ایک تو وہ لوگ ہیں, لیکن جو ہمارے مین اکابرین جن سے پارٹی چڑھوائی جا رہی ہے وہ پورے کا پورا مقصد عمران خان کو اکیلا کرنا ہے, آئسولیٹ کرنا ہے. اچھا, اب دوسری طرف عمران خان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ عمران خان کی اسٹریٹجی اس پی ڈی ایم ٹولے کے خلاف آخری گیند تک لڑنے کی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پہلے سے اس چیز کو فورسی کر پا رہے تھے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لوگوں کو یا نااہل کریں گے, یا جعلی اینٹی کرپشن کے پرچے بنائیں گے, جعلی احتساب کے پرچے بنائیں گے. تو اس صورت میں انہوں نے پہلے سے کوشش یہ کی ہوئی تھی کہ وہ کسی طریقے سے پہلے سے اپنے لیے تھوڑی سی سپیس بنائیں, پہلے سے اپنے لیے تھوڑی سی اپنے امیدواران جو ہیں ان کی نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4 جو چوائسز ہیں وہ لیں, اور انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے. تو اس لیے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑنے والا پاکستان تحریک انصاف کو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن میں بھی جائے گی. عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو الیکشن میں اتاریں گے, اور اکتوبر میں جو یہ بلی چھچڑوں کا خواب دیکھ رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن کروا کے سارے بڑے لیڈرز کو سائڈ پہ کر کے اور عمران خان صاحب کو اکیلا کر کے تو یہ الیکشن ہرا دیا جائے گا, یہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سچویشن ہے ملک کی اس ٹائم, اگر آپ دیکھیں, میں نے مہنگائی کی آپ کو بتائی ہے,
اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آج ایک کراچی سے MNA تھیں، وہ انہوں نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی، انہیں آف لوڈ کر دیا گیا جہاز سے کیونکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا۔ ابھی اطلاع یہی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں، سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے اندر ٹکٹ ہولڈرز ہیں، MNAs ہیں، MPAs ہیں، ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ خوف و ہراس پھیلایا جائے، ان کو پارٹی سے دور کیا جائے، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ کسی نہ کسی صورت سے پارٹی کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اس سارے کام کرنے کا ابھی تک آخری بات میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ عمران ریاض کی تھی۔ عمران ریاض بالکل حکومتی کسٹڈی میں ہیں، وہ حکومت کے پاس ہیں، لیکن حکومت عدالت میں، کیونکہ اگر وہ کہیں گے ہمارے پاس ہیں تو حکومت عدالت میں پھر انہیں پیش کرنا پڑے گا، عدالت انہیں چھوڑے گی کیونکہ وہ ایک صحافی ہیں۔ ان کو آج کل ان کی تحقیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں یوٹیوبر کہہ کے، وہ ایک صحافی ہیں ڈیفینیٹلی، اور انہوں نے اس ملک میں بہت اچھی صحافت کی ہوئی ہے، بڑے سالوں سے کی ہوئی ہے، تو ان کو اس ٹائم بیسیکلی ایک ایسے طریقے سے رکھا گیا ہے جو کمپلیٹلی انلیگل ہے، انڈاکومنٹڈ ہے۔ جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے عمران ریاض کو دیکھا ہے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ ٹھیک ہیں، ان کے اوپر انہیں نہیں پتا کہ پہلے تشدد کیا گیا ہے کہ نہیں، لیکن ابھی کا وہ بتا رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، he's alive, he's in I don't know if he's in good shape or not, but وہ ٹھیک ہیں، ان کے اوپر اس ٹائم ان کو کوئی بہت زیادہ تشدد کی سچویشن نظر نہیں آئی۔ پہلے کیا ہو کیونکہ اب وہ بہت دنوں سے ڈیٹینشن میں ہیں تو پتہ نہیں، لیکن اس ٹائم وہ بالکل حکومت کی تحویل میں ہیں میرے اس دوست کے مطابق جن سے میری بات ہوئی ہے، اور حکومت جان بوجھ کے عدالت میں نہیں بتا رہی، کیونکہ اگر عدالت میں بتائے گی تو پھر انہیں پروڈیوس کرنا پڑے گا عمران ریاض کو۔ پرپز یہی ہے کہ سارے صحافی بھی ڈر جائیں اس طرح ڈیٹین رکھنے سے، اور دوسری طرف سے سیاستدانوں کو بار بار جس کو چھوڑا جاتا ہے اس کو ساتھ ہی پکڑ لیا جاتا ہے، عدالت چھوڑتی ہے یہ ساتھ ہی پکڑ لیتے ہیں۔ عدالتیں بھی اس ٹائم آپ کو پتا ہے کہ بھرپور پریشر میں ہیں، اور اسی وجہ سے عدالتیں جو ہیں وہ کچھ سخت فیصلہ نہیں کر رہی۔ اگر عدالت سخت فیصلہ کرے توہین عدالت کے فیصلے میں، کیونکہ 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا، الیکشن کروانے کی بجائے جو کچھ سب کچھ کروایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، اگر عدالت سخت فیصلہ کرے تو پھر ممکن ہے کہ شہباز شریف اور اس PDM ٹولے کو گھر جانا پڑے، اور شاید سپریم کورٹ ایک واحد اب اس ٹائم فورم ہے پبلک کے پاس، قوم کے پاس، جو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے قوم کے سپریم کورٹ کو ایسا فیصلہ لے گی جس سے کم از کم پبلک کی ان چوروں سے، ان لٹیروں سے جان چھوٹے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید جو بھی خبر ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔